آج کل پاکستان کلائمیٹ چینج یعنی موسمی تبدیلیوں کو لے کر غیر معمولی اور غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں فریکوینٹلی اور ریگولر ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی آفتیں آ رہی ہیں۔ کبھی وہ سیلاب کی شکل میں، کبھی وہ ہیٹ ویو کی شکل میں، کبھی وہ بارشوں کی شکل میں، کبھی وہ لینڈ سلائڈز اور مڈ سلائڈز کی شکل میں۔ آج کل پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں ایک نیا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے۔ بہت سارے پاکستانیوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، مگر اس ڈیزاسٹر نے پاکستان کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ بہت ساری جانی، مالی اور انفراسٹرکچر نقصان ہو گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ایک غیر معمولی ویدرک یا میٹرولوجیکل فینومینا ہے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ سب سے obvious ریزن تو کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے اور بھی وجوہات ہیں۔ تو جیسے کنونشنل رین فال ہے، تو اس کا مین ریزن اس علاقے کی جیوگرافی ہے جہاں پہ یہ لوکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ماؤنٹینز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ماؤنٹینس ریجنز ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب موائسٹ ایئر جب ہوا میں نمی ہوتی ہے، نمی سے وہ بھری ہوتی ہے وہ ہوا، تو وہ جب وہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو وہ اوپر موو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اوپر موو کرتی ہے تو اس کو ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کول ٹیمپریچر ملتا ہے۔ جب وہ ٹیمپریچر کول ہو جاتا ہے تو وہ کلاؤڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کلاؤڈز برسٹ ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ایک تیز بارش ہو جاتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے غیر معمولی بارشیں یعنی کہ تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق میٹرولوجیکل ایکسپرٹس کے مطابق جب وہ برساتیں ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ پانی دیں یا بارشیں ہو جائیں تو ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں فلیش فلڈز آتے ہیں، تیز بارشیں ہو جاتی ہیں، پھر تیز بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈ، مڈ سلائڈ اور سوائل کریپنگ ہو جاتی ہے۔ تو جب پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جب تیز بارشیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ وہ جو بھی چیزیں راستے میں ہوں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ بلڈنگز ہو، چاہے وہ روڈ اور راستے ہوں، سب کچھ بہاؤ میں آ جاتا ہے، سب اس کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ پاکستان میں آج کل جیسے پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں، جیسے چترال ہے، بنیر ہے، یہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن آ گئی ہے اور بہت سارے بلینز ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو اگر ایسی صورتحال کو فیس کرنا ہے تو ہمیں کلائمیٹ چینج کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی پالیسیز کو، اپنی پلاننگ کو، اپنی اسٹریٹجیز کو ریوائز کرنا پڑے گا، اور ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ ریگولرلی آ رہے ہیں اور ہمیں جانی مالی نقصان دے رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ کس شکلوں میں کیا کر کے ہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیپ ایفورسٹریشن ہے، یعنی کہ درخت لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم فاسل فیولز کا کم استعمال کریں، کیونکہ ہمارے جو فاسل فیولز ہیں یہ ہمارے فضا میں آلودگی پھیلا رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں پھیلا رہے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی کلائمیٹ چینج اور پولوشن یا گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی پلاننگ، جیسے ہماری پریڈکشن سسٹم ہے، جو پیشن گوئی ہے، ہمیں جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ہمیں اویئرنیس اور ایجوکیشن دینی پڑے گی تاکہ ہم اس آفت کو، اس چیلنج کو صحیح طرح سے فیس کر سکیں۔ تھینک یو۔